بے شک مقرر کی گئی ہے ہفتے کے دن کی تعظیم علی الذین اختلفوا فی، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا، ان باتوں میں، فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، ادع الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑا کرے ان سے اس بات میں جو بہتر ہے، ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو بہک گیا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف لگنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ ہی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اب بعض لوگوں کا، مشرکین کا یہ اعتراض تھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جس طرح ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، خاص عبادت ہوتی تھی، تو آپ علیہ السلام اس ہفتے کے دن کو خاص کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ علیہ السلام پھر اس دن عبادت کیوں نہیں کرتے خصوصی طور پر؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیتیں بیان فرمائی، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی جنہوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ یہ جو ہفتے کے دن کا مسئلہ ہے، اس کو سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے اور سورہ مائدہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہفتے کے دن کی تعظیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ، پھر ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کے زمانے کے اندر انہوں نے اختلاف کیا تھا ہفتے کے بارے میں، اور یہ ہفتے کی تعظیم بھی انہی کے زمانے میں آئی کہ ہفتے کے دن کی تم نے تعظیم کری، اور اس کی تفصیل پھر احادیث کے اندر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہفتے کا دن خاص کیا ہے،
لہٰذا اس سے تم جتنے بھی کاروبار ہیں اپنے کاروباروں کو چھوڑو اور صرف اللہ کی عبادت تم نے کرنی. لیکن یہودیوں نے اس جمعے کے دن کی فضیلت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جمعے کے دن تعطیل کریں، جمعے کے دن کی چھٹی کریں، بلکہ ہم اس دن کو خاص سمجھیں گے اور اس دن اپنے کاروباروں کو چھوڑیں گے اور چھٹی کریں گے جس دن اللہ کی ذات کائنات کو تخلیق کرنے سے فارغ ہوئی تھی. اس کے بعد والے دن سے اس کے بعد والا دن وہ ہم منتخب کریں گے اور اس دن کو ہم خاص سمجھیں گے، اس دن ہم چھٹی کریں گے اور وہ ہفتے کا دن بنتا ہے. وہ ہفتے کا دن بنتا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں میں، 20 ایام 6 دنوں میں. اور آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ جمعے کے دن آخری وقت کے اندر ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن آخری وقت کے اندر ہوئی. تو اب اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوا تو جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن کے بعد والا دن ہفتے کا دن آتا ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کو خاص کریں گے. پھر انہوں نے اس ہفتے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا، جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا. پھر یہی جمعے والا دن نصارہ پر پیش کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ دن خاص ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کی عید ہمارے سے بعد میں ہو، یہودیوں کے ہفتے والے دن اور ہماری جمعے والے دن ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہودیوں کے بعد ایک دن مقرر کر، اور یہودیوں کا ہفتے کا دن ہے تو ہم اتوار کا رکھ لیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن یہود و نصارہ پر بھی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا، وہ اس سے محروم رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے والا دن یہ ہمارے لیے خاص رکھا ہے، ہمارے حصے کے لیے رکھا ہے. تو یہود و نصارہ دونوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر اختلاف کیا. تو ان کے حصے میں نہیں آیا. آپ علیہ السلام نے ویسے بھی فرمایا نحن الاخرون والاولون بعد ان اوتوا الکتاب من قبلنا، کہ ہم اس دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے، لیکن ہم جائیں گے تو سب سے پہلے اعمال کے حساب کے لیے ہم پیش ہوں گے. یہودی اور عیسائی وہ بالترتیب وہ ایک دن بعد آئیں گے، اور جمعے والے دن اللہ نے ہمیں دیا، اور اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اور فضائل بھی اس کے بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ہفتے کا دن انہوں نے آپ مقرر کر دیا. تو اب دیکھیں سختی کتنی زیادہ تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں ایک بندے نے سامان لادا ہے تجارت کا اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اور دن کون سا ہے؟ ہفتے کا. اور ہفتے کے دن کے بارے میں تو منع کیا گیا ہے، تم نے کاروبار نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑا، کدھر جا رہے ہو؟ کاروبار کے لیے جا. حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور اس کی گردن اڑا دو. اللہ نے تعظیم والا دن مقرر کیا اور یہ اس دن کی ناقدری کر رہا ہے. اس کو پکڑا اور گردن جدا کی گئی، اور پھر اس کی لاش کو اسی طرح رکھ دیا گیا. کہتے ہیں کہ 40 دن تک درندے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اتنی زیادہ سختی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اتنی زیادہ سخت، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کام وہ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح نصارہ ان پر بھی انہوں نے بھی اختلاف کیا ہفتے کے دن کے بارے میں. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو منع کیا گیا ہے، تم نے کیا نہیں کرنا ہے؟ شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے شکار تو نہیں کیا، لیکن سمندر اور دریاؤں کے کنارے پہ انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے. ہفتے والے دن ان کے منہ کھول دیتے، پانی سارا ادھر چلا جاتا، مچھلی بھی چلی جاتی، پھر بند کر دیتے. اتوار والے دن صبح آ کے مچھلیاں نکالی. ہم نے ہفتے کے دن شکار تھوڑے ہی کیا ہے، ہم تو اتوار کو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. انہوں نے جب یہ حیلت سازی کی تو پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کے اندر ان کی شکلوں کو تبدیل کیا، اور بالآخر اللہ نے اس پوری قوم کو نیست و نابودی کر دیا، سب ہستی سے مٹا دیا. تو پہلے زمانے کے اندر اتنی زیادہ وہ سختی تھی. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن خاص رکھا ہے.
لیکن وہ سختی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کے دن کے بارے میں تھی، وہ سختی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کیا حکم؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑو اور اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ جب تم نماز پڑھ لو دو حکم ہے، ایک اللہ کی یاد ہے نماز، یہ دو کام تم کر لو، پہلے کاروبار چھوڑو اور مسجد کے اندر آ جاؤ، جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، جو کاروبار تم کرتے ہو کرتے رہو، جو ملازمت کرتے ہو، کوئی اور کام کرتے ہو، جس کام کو بھی تم نے جانا ہے نماز پڑھو اور پھر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن تم اپنے کاروباروں کو بالکل ٹھپ کر دو، نہیں، تم اپنے کاروبار کرو، ملازمت کرو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار کو چھوڑو اور مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں یہ کام کرو، پھر باقی تم اپنا کام کر دو۔ تو بہرحال ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں، جمعے کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں اختلاف کیے، تو فرمایا انما جعل السبت، بے شک مقرر کی گئی ہے ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر اختلافوا فیہ، جنہوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی بات کی اور تبلیغ کا طریقہ کار بیان کیا۔ تین قسم کے لوگ ہیں اور تین قسم کی دعوت ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیں اپنے رب کے راستے کی طرف، رب کے راستے کی طرف دعوت دینا یہ ہر نبی کا فرض منصبی تھا، ہر نبی کا، جتنے بھی نبی آئے سب نے کس کی طرف دعوت دی؟ اللہ کی طرف دعوت، ہر نبی کا یہ فرض۔ اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے روشن چراغ ہیں۔ اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو مومن ہونا اور عامل بالاحکام ہونا یہ انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ تو آپ بلانا ہے تو بلانا کس طرح ہے؟ اس کے تین طریقے اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلا طریقہ فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ، حکمت سے مراد دانائی، دانائی کے ساتھ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو حکمت سے تعبیر فرمایا، وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث ہیں ان سے انسان کے شکوک و شبہات وہ دور ہوتے ہیں اور دل کو یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کی گئی، بہت بڑی خیر عطا کی گئی۔ تو ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے سامنے بس بات رکھی جائے نا فوراً وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو ان کو دعوت دینی ہے تو کس طرح؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بس ان کو ان کی سمجھ میں بات وہ آ جاتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات جلدی سمجھ نہیں آتی، تھوڑی سی کم عقل والے ہوتے ہیں، تو ان کو جب سمجھانا ہو تو کوئی مثال پیش کرنی پڑتی ہے، کوئی شعر ان کے سامنے پڑھنا پڑتا ہے، یا کوئی اچھا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ان کی طبیعت متاثر ہوتی ہے، پھر وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، ایسے لوگوں کو اچھی بات کے ساتھ دعوت دو، اچھی بات کے ساتھ۔ جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا اور برا بھلا کہنا، سخت الفاظ کا استعمال کرنا یہ نہیں ہو، بلکہ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ ان کو اپنی طرف لاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کے بارے میں نا ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑی نرمی اختیار کرتے۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ان باتوں سے واقف کریں جن سے میں ناواقف ہوں اور آپ کو اللہ نے واقف کیا ہے۔ دوران خطبہ ہم اگر بات کر رہے ہیں نا، درمیان میں کوئی بول بھی پڑے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں، بھائی صبر کرو۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان میں بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ان باتوں سے واقف کریں جن سے میں ناواقف ہوں اور اللہ نے آپ کو واقف کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کرسی منگوائی اور اس پہ بیٹھے اور اس کی بات سنی اور اس کو سمجھائی۔ سمجھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر آگے خطبہ شروع کیا، پہلے والا خطبہ پھر شروع کیا۔ تو اسی طرح آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ کہتا ہے انی سائلوں کا فصدق علینا، اللہ کے رسول میں ایک سائل ہوں اور دیہات کا رہنے والا ہوں، ادب و آداب سے میں ناواقف ہوں، لہذا میں آپ سے سخت لہجے کے اندر بھی اگر بات کروں تو آپ نے ناراض نہیں ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے؟ اس نے پوچھا، آپ نے بتایا، پھر آپ علیہ السلام آگے چل گئے۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں سواری پہ، ایک بندہ آگے آتا ہے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ لیتا ہے۔ ٹھہریے، مجھے پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں پھر تب آپ آگے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا؟ اس نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ یہ شخص سوال کرنا چاہتا ہے، اس کا سوال سنو۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، اس نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ جب اس نے سوال دہرا لیا تو آپ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا اور اس کو کہا خل لے، اب راستہ چھوڑ دو، اب ہمیں جانا۔ تب آپ علیہ السلام آگے نماز پڑھ رہے، جماعت ہو رہی، صحابہ کرام بھی ہیں، آپ علیہ السلام کی نماز پڑھ رہے، ایک شخص آتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اونچی آوازوں کے اندر گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ اس کو اشارے سے سمجھاتے خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ چیختا چلاتا اور اونچی اونچی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ نماز سے جب فارغ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ نماز جو ہے نا یہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، نماز کے اندر جب کھڑے ہو نا تو باتیں نہیں کرتے، گفتگو کی اجازت نہیں ہے، کلام کی اجازت نہیں ہے، ایسے نہ کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کو سمجھا تو فوراً سمجھ، اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، آج تک میں نے آپ جیسا شفیق معلم کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ پیٹا اور نہ ہی مجھے ملامت کی کہ مسجد کے اندر آ کے تو شور کر رہا ہے، مسجد کے اندر تو اس طرح اونچی آوازوں میں باتیں کر رہا ہے۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار نہیں فرمایا، آرام کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی یاد کے لیے، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے، یہاں پہ شور نہیں کرتے۔ تو مجھے آپ علیہ السلام نے تسلی کے ساتھ سمجھایا، آسانی کے ساتھ سمجھایا، سختی نہیں کی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ تو یہ طریقہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ہم جب کسی کو سمجھاتے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے ندامت، اچھی گفتگو کیا ہے، سمجھانا کیسے، کسی کو روکنا کیسے، بس ہم کہتے ہیں نا ہم ہو اور یہ ہو، بس ہم شور شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ اختیار کرنا یہ قطعاً یہ مناسب نہیں، آرام کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے تو بات اثر بھی کاٹ جاتی ہے، مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں ہوتا۔ تو ایسا انداز انسان کو اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر انسان کو نتیجہ بھی مل جائے اور جھگڑا بھی پیدا نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک اور جھگڑا کھڑا کرتے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا والموعظۃ الحسنہ، دعوت دینی ہے کسی کو تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اچھی بات کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے کلام کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ اس کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اچھی بات کی طرف بلاؤ۔
اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دلائل کے بغیر نہیں سمجھتے. تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ایسے لوگوں کو پھر اس بات سے سمجھایا جائے جو گفتگو اچھی ہو. بحث مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو پھر اس کی بھی اخلاقی حدود ہے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے. اب ہمارے ہاں جو رواج چلتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بحث مباحثے کے اندر آتے ہم کہتے ہیں کہ میری بات ہی سچی ہے، بس وہ دوسرا اگر صحیح دلیل بھی دے رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اچھی بات کو، صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں یہ بحث مباحثے چلتے، بس گفتگو شروع ہو گئی، دلائل ایک نے دینے شروع کیے، دوسرے نے دینے شروع کیے. اب دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بات کو مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ شان کم ہوتی ہے، تسلیم نہیں کرتا. حالانکہ اچھی بات کو انسان تسلیم کرے، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو مانگی نا، اللہم ارنا الحقائق کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھا دی جس طرح حقیقت کے اندر وہ ہے. تو حقیقت ایک انسان کے ذہن کے اندر آ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے اندر انسان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بغیر تعویل کے، بغیر تدبر انسان کو سے تسلیم کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایسی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا ہی غلط ہے. ایسی بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں اگر غلط ہوں مجھے دلیل سے سمجھایا جائے، میں سمجھ جاؤں، تو پھر مجھے چاہیے کہ اس بات کو میں تسلیم کروں. یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر ڈٹ جاؤں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، دوسرا وہ کیا ہے، غلط ہے. تو ایسا کام وہ نہیں کرنا چاہیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جھگڑا کرنا بھی ہو، بحث کرنی بھی ہو تو اخلاقی حدود کے اندر رہ کر وہ کرنی چاہیے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. ہمارے ایک استاد تھے تو ایک غیر مقلد آتا تھا، وہ بہت زیادہ جھگڑا کیا کرتا تھا، بحث مباحثہ اور دلائل. تو ہمارے استاد اس کو بالکل آرام کے ساتھ اس کے دلائل کو سنتے اور پھر اس کے جوابات دیتے. پھر بھی وہ مانتا نہیں تھا، لیکن ہمارے استادوں کا انداز کوئی سیدھا رہا، وہ آگے اوپر چڑھ بھی جاتا، آپ پھر بھی خاموش رہتے اور دلائل کا جواب دلائل سے اچھے طریقے سے دے دیتے. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلی، اس شخص کو جو اس کے راستے سے بہک گیا، گمراہ ہو. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اللہ جل شانہ شریعت کا علم ہو رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ